سکتے ہیں، ہم صرف وہ نقل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضور کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی، تمام روحوں کو جمع کر کر فرمایا جب تمہیں میں رسالت دوں گا، جب تمہیں نبوت ملے گی، جب تمہیں احکام شریعت ملیں گی، جب تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، اور رب یہ بھی جانتا ہے کہ میرے محبوب خاتم النبیین ہے، آخر میں تشریف لائیں گے۔ اللہ ان سے فرما رہا ہے اگر تم میں سے کسی کے دور میں میرے محبوب تشریف لے آئے تو تم نے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر اسی کے پیچھے، اسی کی مدد کرنی ہے۔ اور یہاں بات رب نے ختم نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے گواہی دی، پھر رب نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ اور پھر آپ تصور کریں نا اس بات کی اہمیت کتنی ہے، اللہ نے اس وعدے سے پھرنے کی سزا بھی بیان کی۔ انبیاء پھر سکتے ہیں، تصور میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ، اللہ فرماتا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اس بات کی، اس وعدے کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں ایک دستور ہے نا، گناہ کی سزا مقرر کی جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹریفک سگنل ٹوٹ جائے تو جرمانہ ہے یا نہیں ہے؟ اوور اسپیڈنگ کا ہے یا نہیں ہے نا؟ وہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام خطرناک ہے، یہ نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں قرآن عظیم الشان میں یا احادیث مبارکہ میں یا فقہا نے، کوئی گناہ میں نے ایسا نہیں پڑھا نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو یا پڑھا ہو تو میں انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی رب نے نہیں رکھی۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود خوری کتنی بڑی گناہ ہے یا نہیں؟ شراب خوری عظیم گناہ ہے، بڑے گناہ کبیرہ ہیں، لیکن رب فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ محبوب نے فرما دیجیے اپنے جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ کیوں نہ ہو، گناہ کی صورت میں ظلم کر لیا، شراب پی لیا، سود کھا لیا، جھوٹ بول لیا، قتل کر لیا، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں۔ اللہ کیوں نہ ہو، گناہ جو کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ اس نے سود کھایا، اللہ نے فرمایا یہ آج ہے میں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ اس نے قتل کیا، 100 بندوں کا قاتل، حضور فرما رہے اللہ نے اس سے بھی بخش دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آ جائے میں بخش دوں گا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اتنے خطرناک نہیں ہے آپ کے لیے راستہ کھلا سوائے ایک گناہ کے۔ ایک گناہ ایسا وہ قصدن ہو، وہ سہون ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی سے بھی ہو، یاد رکھو کسی سے بھی ہو، اگر وہ گناہ ہو گیا اس کی پہلی سزا جو رب نے دی ہے نا وہ ہے ان تحبط اعمالکم۔ جس نے حج کیا ہے نا، اگر حج کے بعد اس سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے نا، قتل ہو جائے یا کوئی اور ایسا کام ہو جائے، سود خوری ہو جائے، شراب پینے والا ہو جائے، اس سے اس کا وہ حج ساقط نہیں ہوتا۔ اس گناہ سے توبہ اس کے لیے لازم ہے، وہ توبہ وہ کرے، لیکن اس سے وہ حج ساقط نہیں ہے۔ لیکن یہ گناہ ایسا رب فرماتے ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں، اور اس سے جو آگی سزا ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ پھر رب فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ شعور بھی لے لیتا ہے، پھر وہ مسجدیں بھی بنا رہا ہوتا ہے، پھر وہ بستر بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو بھی جمع کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے حاصل وصول اسے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ سزا، اور یہ کس گناہ کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بے ادبی، حضور کی بے ادبی۔ یاد رکھیں ہم پر پہلے نماز فرض نہیں ہے، ہم پر روزہ فرض نہیں ہے،
ہم پر عبادات بعد میں فرض ہوئی ہیں. اسلام لانے کے بعد جو پہلی چیز ہم پر فرض ہوئی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ حضور کی تعظیم اور توقیر ہے. سبحان اللہ. اور جس نماز میں حضور کی تعظیم اور توقیر ہے تو وہ نماز قبول ہے، جس میں نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز تھی، خیبر کا مقام تھا، حضور نے کسی کام کے سلسلے میں بھیج دیا، نماز کا وقت ہوا، سرکار نے جماعت کرا دی. آپ جب تشریف لے کر آئے جماعت ہو چکی تھی، حضور نے کہا علی میں نے آرام کرنا ہے. آپ نے اپنے جھولی سامنے کر دی. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اگر کہتے تو حضور فرماتے نماز پڑھ لیں. لیکن یہاں محبوب تھے، وہاں نماز تھی، امتحان تھا کہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کہ نماز افضل ہے. یہاں تو ایسے بدبخت نہیں ہیں کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جو حضور کے لیے نماز ہی چھوڑ دیں پھر وہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. عصر کی نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس نماز کے بارے میں ہے. اتنی خطرناک نماز ہے. یہاں حضور کی ذات تھی. اب انہوں نے کسی اور کو ترجیح نہیں دی کہ کوئی اور یہ سعادت لے لے کہ حضور کا چہرے انور میری گود میں ہو اور میں اس کو تکتا رہا. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ اور یہ بھی ایک امتحان تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی امتحان تھا.